دشمن کا منہ بند ہو جائے گا، اللہ کا یہ نام پڑھتے ہی دشمن خود معافی مانگنے آ جائے گا۔ دشمن کا منہ اس طرح سے بند ہو جائے گا، صرف یہ ایک بار آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ دشمن سے ہمیں کبھی کبھی بہت زیادہ خطرے ہوتے ہیں۔ کوئی ہمارے اوپر جادو ٹونا کروا دیتا ہے، کوئی ہمیں برباد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ہماری کامیابی سے جلتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ چاروں طرف نظر جب بھی ہم لوگ اٹھاتے ہیں تو ہمیں سب طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں سے پریشان ہیں تو آپ لوگ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ لوگ صبح کو ایک بار اس نام مبارک کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد پورا دن آپ لوگ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کا دشمن لاکھ کوشش کر لے لیکن وہ آپ کا بال بھی باکا نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ لوگ اس عمل کو کریں گے اور اس عمل کو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص آپ کے اوپر جادو ٹونا کروانے کی کوشش کرے گا تو وہ جادو ٹونا آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ اس عمل کو کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے خلاف کوئی چال رچے گا یا وہ آپ کے اوپر جادو ٹونا کروانے کی کوشش کرے گا، اس کا جادو ٹونا اس کے اوپر واپس ہو جائے گا، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو اللہ کے نام پر یقین ہے تو یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ دشمنوں کو آپ لوگ ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے، لیکن حفاظت کے لیے روزانہ آپ لوگ اس نام مبارک کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور جو ہماری مائیں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ روزانہ صبح کو اٹھ کر اس عمل کو کر کے اپنے شوہر کے یا پھر اپنے والدین یا اپنے بھائیوں کے سینے پر دم کر دیا کریں۔ پھر اس کے بعد میں وہ جس کے سینے پر بھی دم کریں گے انشاءاللہ وہ شخص پورا دن ہر چیز سے محفوظ رہے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد یا تو آپ کے دشمنی ختم ہو جائے گی یا آپ کا دشمن ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی اور ایک یہودی کا ایک بہت دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ہمارے نبی کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ضرور سنیے۔ ایک بار ایک یہودی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر ٹھہراتے تھے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام خود کرتے تھے۔ اس یہودی کو بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ہی ٹھہرایا، اسے اچھا کھانا کھلایا اور سونے کے لیے صاف ستھرا بستر دیا۔ یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ یہ یہودی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ اسے رات کا کھانا کھلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو اس نے بستر پر پیشاب کیا، گندگی پھیلائی اور صبح ہونے سے پہلے بھاگ گیا۔ صبح ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا حال پوچھنے تشریف لائے تو یہودی کی شرارت کا حال معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سوار بھیج کر اس شریر کو گرفتار کروا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بستر صاف کرنے لگے۔ اب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ جس وقت یہودی وہاں سے بھاگا تو گھبراہٹ میں اپنی تلوار وہیں بھول گیا۔ راستے میں تلوار کا خیال آیا تو وہ واپس پلٹا کہ شاید ابھی وہاں کوئی نہ آیا ہو جہاں مجھے ٹھہرایا گیا تھا، اور دیوار کے اوپر سے اندر جھانکنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بستر دھو رہے تھے۔ یہودی کی اپنی قوم کے سرداروں کا یہ حال تھا کہ غرور کی وجہ سے وہ اپنا جوتا بھی خود صاف نہ کرتے تھے، اپنا معمولی سے معمولی کام بھی غلاموں اور لونڈیوں سے کرواتے تھے، اور یہاں دونوں جہانوں کے سردار گندے بستر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو رہے تھے۔ یہودی کے دل
دل پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور اسے یقین آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کسی معمولی آدمی کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھا، یا رسول اللہ، مجھ سے سخت غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ ناظرین، دشمن کے دل میں رحم پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ مجرب یہ عمل ہے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں ہمیں اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے اور ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ صبح کو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، یعنی کہ جیسے ہی آپ سو کر اٹھیں، فوراً آپ لوگ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک یا حفیظو، اس کے ساتھ ایک نام مبارک کو ملا لیں، یا قادرو، یعنی کہ یا حفیظو یا قادرو یا حفیظو یا قادرو یا حفیظو یا قادرو۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دونوں ناموں کو ملا کر 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ یا حفیظو یا قادرو، یہ 1 بار ہو گیا، یا حفیظو یا قادرو یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ 100 مرتبہ یہ دونوں نام مبارک پڑھیں۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کر لینے کے بعد اگر آپ لوگ خود کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ اپنے سینے پر دم کریں، یا پھر آپ کسی اور اپنے فیملی ممبر کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس کے سینے پر جا کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ لوگ اس طریقے سے 11 دن لگاتار کر لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ شخص جس کے سینے پر آپ لوگ دم کریں گے، چاہے وہ آپ خود ہوں یا آپ کی فیملی کا کوئی ممبر ہو، وہ اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہو جائے گا، یعنی کہ پھر اس دنیا کا کوئی بھی شخص اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے اوپر جادو ٹونا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ٹونا ہوتا ہے، نظر وغیرہ ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی نجات ملے گی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس عمل کو کرنے سے آپ لوگ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے تو اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے شفا دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے اپنے دشمنوں سے نجات پانے کے لیے دعا مانگیں۔ اگر آپ کو اپنے دشمنوں کا نام یاد ہے تو آپ لوگ اس کا نام لے کر دعا مانگیں کہ یا اللہ، اس عمل کی برکت سے فلاں شخص سے مجھے محفوظ رکھ۔ ایسی دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ لوگ ہر بری چیز سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کا دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ ناظرین، دشمن تو سبھی کے ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں، جتنے بھی آپ کے جاننے والے لوگ ہیں جن کو آپ سچی محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی نقصان نہ ہو، تو آپ لوگ ان لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی اور ان کی، جن کو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، ہر بری چیز سے حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ جن جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے اور ہماری ملک پر رحم فرمائے، ہمارے دشمنوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔